لاہور پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ لاہور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور ہے۔ ویسے تو لاہور برصغیر کے چند مشہور شہروں میں شامل ہے، لیکن یہ کتنا پرانا ہے؟ تاریخ میں اس کا ذکر سب سے پہلے کب آیا؟ ہندوؤں کے مطابق جب ہندو دیوتا رام نے اپنی بیوی سیتا کو گھر سے نکال دیا تو وہ دریائے راوی کے کنارے پہنچی۔ یہاں اس کی ملاقات ایک ہندو سادھو اور شاعر والمیکی سے ہوئی۔ یہاں اس نے 2 بیٹوں لووا یا لو اور کش کو جنم دیا۔ لووا نے لاہور اور کش نے قصور شہر آباد کیا۔ والمیکی جس سے سیتا کی ملاقات ہوئی وہی مشہور زمانہ شاعر ہے جس نے بعد میں رام اور سیتا کی کہانی رامائن لکھی تھی۔ رامائن تقریباً 2500 سال پرانی کتاب بتائی جاتی ہے۔ اگر لو اور کش کی کہانی کو سچ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کم از کم 2500 سال پرانا شہر ہے۔ لیکن یہ تو ایک داستان درازی ہے اور یہ نہیں پتہ کہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہے یا نہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ لاہور کی پچھلی 1000 سالہ تاریخ کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے پہلے اس کی کوئی تاریخ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخ میں لاہور کا ذکر پہلی بار کب آیا؟ آج سے تقریباً 1800 برس قبل ایک مصری جغرافیہ دان الائیڈس نے دنیا کے جغرافیے پر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر ہندوستان میں ایک لابوکلا نامی شہر کا ذکر کیا گیا تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے شاید لابوکلا ہی وہ شہر تھا جو بعد میں لاہور کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن اس ایک ادھورے سے ذکر کے علاوہ لاہور تاریخ کے صفحات سے بالکل غائب ہے۔ تو پھر لاہور کی ماڈرن ہسٹری کب شروع ہوئی؟ لاہور آج سے ٹھیک 1000 سال قبل تاریخ دانوں کی نظر میں آیا، اور اس وقت آیا جب غزنوی سلطنت کے حکمران محمود غزنوی نے اس کو فتح کر لیا۔ اس نے لاہور کا نام بدل کر محمود پور رکھ دیا اور اپنے مشہور زمانہ غلام ایاز کو اس کا گورنر مقرر کر دیا۔ لیکن محمود پور والا نام زیادہ چل نہیں سکا اور یہ شہر لاہور کے نام سے ہی مشہور رہا۔ یہ ایاز ہی تھا جس کے دور میں لاہور نے ایک بہت بڑے ترقی یافتہ شہر میں ڈھلنا شروع کیا تھا۔ ایاز نے پہلی بار یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا اور لاہور کے گرد ایک دیوار بنائی۔ اس کے دور میں غزنوی سلطنت کے کونے کونے سے لوگ لاہور آ کر آباد ہوئے۔ ان میں مشہور صوفی داتا علی حجویری بھی شامل تھے، جن کی وجہ سے آج لاہور داتا کی نگری بھی کہلاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور ایک ترقی یافتہ شہر بن گیا اور اس ترقی کا سہرا ایاز کے سر جاتا ہے۔ آج بھی لاہور کے اس معمار کا مقبرہ شاہ عالمی روڈ لاہور پر موجود ہے، لیکن اس کے قریب سے گزرنے والے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مقبرہ اس شخص کا ہے جس نے لاہور کو لاہور بنایا تھا۔